السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا جس کا نام عامل بتایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا تو مرتا ہی نہیں تو اس نے وراثت کے لالچ میں سوچا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنی چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ دو قوموں کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہنے لگے اور شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ کہا، نبی اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ، اللہ کے احکامات میں مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہے نہ ہی کم عمر، جوان عمر کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہے؟ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے والی کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی گئی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ کہا، اگر تم جگا کر مجھے روپیہ دے دو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا
جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیک کار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کر کر 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے، اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا، اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا، اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ نوجوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا، اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں؟ لڑکے نے یہی کہا۔ تو فرشتے نے جواب دیا، ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا، اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس کی ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو۔ یہ انکار کرتا ہے، پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں، مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو یہ مانگے دے دو، اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ الغرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا، اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا، تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا، اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی،
اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ فرمایا، کہو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہے، کہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پائیں گے۔